أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. درود پڑھے محمد علیہ سامعین. کیونکہ یہ خوشی کے لمحات جو ہوتے ہیں اور انتظار کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں نیند نہیں آتی. تو مجھے یقین ہے اور سارے پڑھے لکھے حضرات، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میں تین تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ مجبوری ہے کہ جب یہاں آتا ہوں تو تین مجھے پروگرام پڑھنے پڑتے ہیں. تو میں انشاءاللہ بڑی کوشش کروں گا کہ آج کی تقریر جو ہے اور کل، جیسے ابھی آپ نے بھائی نے اعلان کیا، تو دیکھنا کہ کل پورے ٹھیک 10 بجے میں آپ کو ضمانت دوں گا، کیونکہ اس کے بعد پھر میری 2 تقاریر ہیں پنڈی کے اور تلاگنگ میں. سورت نجم مکی سورت ہے، اس کی 4 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. مکی سورت ہے اور ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. ارشاد خداوندی ہے ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب، تمہارا صاحب. یہ تمہارا صاحب بتا رہا ہے کہ اللہ اس آیت میں کافروں کو خطاب نہیں کر رہا، کیونکہ کافر جب رسول کو صاحب مانتے ہی نہیں، جب رسول مانتے ہی نہیں، پتا چلا ان آیتوں میں اللہ کلمے پڑھنے والوں سے مخاطب ہے. اور اللہ ان کو کہا ہے ما ضل صاحبکم. پھر جملہ اللہ اس آیت میں کلمے پڑھنے والوں سے مخاطب ہے کہ ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا، نہ بھٹکا، نہ گمراہ ہوا. میں نے کہا کہ یہاں یہ میری تقریر جو ہے، ابھی جتنی میں نے تقاریر کی ہے یہاں، تو میں نے یہ نہیں کی، اور یہ پہلی مرتبہ میں ان آیتوں پر تبادلہ کر رہا ہوں. اٹک میں یہاں سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ بھٹکا، نہ گمراہ ہوا. آپ نے پھر بھی اندازہ نہیں کیا. میں نے کیا کہ سورت النجم مکی صورت ہے، ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اللہ ابتدا میں کہا رہا ہے کہ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا. یہ نہیں کہا رہا ہے کہ نہ کبھی بہکے گا. بھائی ابتدا ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکے گا، نہ بھٹکے گا، نہ گمراہ ہوگا.
اللہ یہاں فعل ماضی لے کر آیا کہ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا۔ میں یہاں آیا، آپ سادات لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی عبدالحکیم کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ آپ نے کہا 25 برس سے۔ 25 برس سے آپ کے علم میں عبدالحکیم آئے تو کوئی آپ نے عبدالحکیم میں عیب تو نہیں دیکھا؟ کہ جب سے ہمارے علم میں آیا ہے ہم نے کبھی اس میں عیب نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ بھٹکا، نہ گمراہ ہوا۔ میں آپ کے علم میں 25 برس سے ہوں اور جب تک آپ کے علم میں رہا ہوں آپ نے میری ذات میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اب سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ رسول کی ذات اللہ کے علم میں کب سے ہے، اور جب سے اللہ کے علم میں ہے نہ کبھی رسول بہکا، نہ بھٹکا، نہ گمراہ ہوا۔ جمع ہو جائے تو یہ مذہبی کرائسس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ رسول نہ کبھی بہکا، نہ بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا۔ وہاں ینطق عن الہویٰ، نہ وہ نفسانی خواہشوں کے مطابق بات کرتا ہے نہ کرے گا، نہ وہ نفسانی خواہشوں کے مطابق بات کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان آل محمد کی اطاعت میں، رسول کی دشمنی میں کتنا غلط ترجمہ کیا کہ جو کہتا ہے وہ وہی کے مطابق کہتا ہے۔ یہ مطابق کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ جو کہتا ہے وہ وہی کے مطابق کہتا ہے، حالانکہ لفظ مطابق تو ہے سیدھا سادہ ترجمہ ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کہتا ہے کرتا ہے وہ وہی ہے، کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہی ہے، کسی کو بلاتا ہے تو وہی ہے، کسی کو سلاتا ہے تو وہی ہے، کسی کو رونے سے منع کرتا ہے تو وہی ہے، اور کسی کو دربار سے نکالتا ہے تو وہی ہے۔ عنوان رکھا علمہ شدید القویٰ، علمہ ہو کا مرجع رسول، علمہ شدید القویٰ، اس کو ایک زبردست طاقت والے نے تعلیم دی، اس کو یعنی رسول کو ایک زبردست طاقت والے نے تعلیم دی۔ نیچے کیا لکھا بریکٹ میں؟ جبرائیل۔ افسوس کی بات ہے اور میں حیران تو اس بات پر ہوں کہ اگر وہی مسلمان یا کوئی غیر مسلم رسول کے خلاف کتاب لکھتا ہے تو یہاں مسلمان اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور ان خود کو غیرت نہیں، غیرت یہ کہتے کہ اس کو یعنی رسول کو جبرائیل نے تعلیم دی۔ ارے جو جبرائیل آدم کو تعلیم نہ دے سکا وہ رسول کو کیا تعلیم دے گا؟ جو رسول آدم کو تعلیم نہ دے سکا وہ رسول کو کیا کرے؟ ہاں، ایک بات جو اللہ نے قرآن میں بتائی، ایک قانون اللہ نے پاس کیا، اور آگے چلتا ہوں 2 آیتوں پر اور پھر تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ میں نے کیا محبت میں نیند نہیں آتی، یہ دنیا کا قانون ہے، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا، بالکل میری طبیعت خراب ہے، بھائی کل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کبھی مجلس میں اپنی تکلیف کا سامعین کو احساس نہیں دلاتا۔
میں کبھی احساس نہیں دلاتا. میں نے کیونکہ یہ بڑی بندگی ہے میں نے کیا کہ اللہ نے ایک قانون دیا قرآن حکیم میں. سورۃ الحدید میں اللہ کا ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. ہم نے نوح کو ارسال کیا, ہم نے ابراہیم کو ارسال کیا. ہم نے دو اولو العزم پیغمبروں کے اللہ نے نام لی کہ ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور ہم نے دونوں کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا, نبوت کو بھی رکھا. اولاد میں سکران میں نہیں, ہم نے دونوں کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا, نبوت کو بھی رکھا. میں کیا سارے پڑھے لکھے, مجھے ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں جا کر تبصرہ کروں. اللہ نے کہا ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے ابراہیم کو بھیجا, اور ہم نے دونوں کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا, نبوت کو بھی رکھا. اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پتا نہیں کہ کتنے سوال بھرتے. اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ, یعنی نوح کی اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ. اس میں مفہوم ہے, یعنی جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ رہ چکے, مشرک نہ رہ چکے, کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اس لیے کہ انبیاء کی اولاد بھی فاسق ہے. اللہ نے یہاں آ کر اپنے انداز کلام کو بدلا. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا, اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا, کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں, کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں. آپ گھبراؤ نہیں ہے میرے بھائی, پوری سمجھ آتا ہے. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رات کا ٹائم ہے, اگر کوئی گھبرا نہ جائے. سننا, اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں, کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں. اگر آیت تو آگے ہے, لیکن ایک مسلمان بھائی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ نے کہا کہ میں نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا, تو کیا اپنے رسول کو رسولوں سے باہر نکالنا چاہتے ہو؟ کہ اپنے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں, کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ, اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی طریقے پر بھیجا, اور ہم نے اس کو کتاب عطا کی. میں سمجھتا ہوں میرے بھائی آپ کی خاموشی جو ہے مجھے ڈراتی ہے کہ شاید میں آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ سکا. یعنی اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے, اور آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میں آپ کے شاید ذہنوں نہیں تک پہنچ سکا. ہم نے نوح کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, اور ہم نے دونوں کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا, نبوت کو بھی رکھا, اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں, کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی طریقے پر بھیجا, اور ہم نے اس کو انجیل عطا کیا. سوال پیدا یہ ہے کہ کیا عیسیٰ رسول نہیں, یا عیسیٰ رسول ہے؟ تو آپ نے جب تمام رسولوں کا ذکر کیا تو عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ آواز آئے گی عبدالحکیم, اگر میں عیسیٰ کا ذکر الگ نہ کرتا تو کل تمہیں مسلمان کہتے. میں ان کا خالق ہوں, میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں. اگر میں عیسیٰ کا ذکر الگ نہ کرتا تو تمہیں مسلمان کہتے کہ عیسیٰ کا جب باپ ہی نہیں تو باپ کس کا, اور جب محمد کا سگا بیٹا نہیں, محمد کا سگا بیٹا ہے, نہیں عیسیٰ کا باپ ہے, تو جب سگے بیٹے نہیں تو باپ کون ہوگا؟ جب عیسیٰ کا باپ ہی نہیں تو باپ کس کا؟ اللہ نے کہا کہ واقعی عیسیٰ کا باپ نہیں, لیکن عمران نبی کا نواب تھا, اور مریم جیسی بطول کا بیٹا ہے. یہ جملہ میرے پاس سمجھ
لیکن میں نے عمران نبی کو جو اس کا نانا ہے میں نے سورت مریم میں عیسیٰ کو عمران کا بیٹا کہا ہے، حالانکہ بیٹا نہیں نواسا ہے۔ لیکن پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ نے سورت مریم میں جناب عیسیٰ کو عمران کا بیٹا کہا ہے، بیٹا نہیں نواسا ہے۔ ارے جب عیسیٰ اپنے نانا کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسی لیے کہ مریم جیسی بطول کا بیٹا ہے، حسین کو اپنے اطلاع کے بیٹے ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ معجزہ دکھائے، میم عین جیم سے ہی کہاں ہے قرآن معجزہ؟ کہاں لفظ ہے کہ قرآن معجزہ؟ معاف کرنا میرے دوستوں، یہ ہماری زبان کی کمزوری ہے، ورنہ قرآن میں لفظ معجزہ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت لفظ استعمال کیا ہے، لفظ آیت اور معجزے میں فرق ہے۔ آیت اسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جب صاحب معجزہ صاحب آیت کوئی دلیل پیش کرے تو پوری کائنات مل کر اس جیسا دلیل پیش نہ کر سکے۔ پوری کائنات مل کر کیا ضرورت تھی بھائی؟ سارے اب کرتے سارے مسلمان، ہم رسول کے بعد، ہم قرآن کے بعد کیا بات ہونے سے تم بات بن گئے؟ قرآن کے بات بن گئے ہو تو جو قرآن کہے وہ کر کے دکھاؤ، جو قرآن دعویٰ کرے وہ کر کے دکھاؤ۔ قرآن کی دعویٰ یہ ہے بولو اللہ قرآن سیرت بالجبال اور خود اور کل بدل موتا، کوئی ایسا قرآن ہے کیا ترجمہ ہے؟ معصوف ہے لفظ بنو اللہ قرآن، حاضر قرآن یہ معصوف لفظ ہے، غائب ہے۔ بنو اللہ قرآن سیرت بالجبال اور خود اور کل بالموتا، ترجمہ یہ کہ کوئی ایسا قرآن ہے تھا نہیں، کوئی ایسا قرآن ہے۔ یہی تو ہمیں مسلمان اسی لیے تو ہم سے بھاگتے ہیں کہ ہم تھا اور تھے کو مانتے نہیں، کرنے لگتا ہے، زمین پر آتا ہے تو فاصلہ طے ہو جاتا ہے، مصیبتوں پر آ جاتا ہے تو خراب کرتے ہیں۔ کر کے دکھا، جب قرآن کی دعویٰ ہے اور تم کہتے ہو، ہمیں جو تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کے راستے ہیں، ہم رسول کے واسطے ہیں، تو پھر کر کے دکھاؤ، جاؤ پہاڑ پر جاؤ، بات کو قرآن کی، قرآن کے بعد کو تو جاؤ پہاڑ پر، قرآن بھی لے کے جاؤ۔ میں دیکھوں کس طرح پہاڑ کرتے ہیں، جہاز میں سفر تم کرتے ہو، ارے قرآن پڑھو یا کوئی معجزہ دکھاؤ تو زمین سمجھ جائے۔ ارے یہاں تو الٹا ہے کہ مرتا نہیں تو یاسین پڑھو، تو یہ تمہارا معجزہ تو نہیں ہوا۔ ارے اگر قبلہ قرآن میں جواب نہ ہوتا تو آج شاید میں اٹک میں جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن معجزہ ہے تو معجزہ ظاہر
نہیں ہوتا. قرآن اگر معجزہ ہے تو پھر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے معجزہ کے ہاتھ پر. معجزہ ظاہر ہوتا ہے معجزہ کے ہاتھ پر. اگر یہ جواب قبلہ قرآن میں نہ ہوتا تو میں آج اٹک میں آپ کو زحمت نہ ہوتا. اللہ نے قرآن میں بتایا, گزشتہ انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ عصا تو وہی تھی جب موسیٰ کے ہاتھ میں آتی تھی تو عصا بنتی تھی, لیکن جب فرعون کے ہاتھ میں آتی تھی تو عصا نہیں بنتی تھی. بھئی عصا تو وہی ہے, پروردگار یا لاٹھی تو وہی ہے. لیکن تو اپنے آپ کو کہتا ہے پروفیسر, یہ ہے تمہیں عقل, یہ ہے عقل. عبدالحکیم یہ عصا جو ہے اس کا وارث موسیٰ ہے, فرعون ناصر ہے. پوری بات کیا کہہ رہا ہے, لیکن جب معجزہ غاصب کے ہاتھ میں آتا ہے تو معجزہ ظاہر نہیں ہوتا. لیکن اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن رہتے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن حکومت نے قرآن کو قبضہ کر لیا اور مرتے مرتے مر جائیں گے, معجزہ ظاہر نہیں ہوگا. یہی سبب ہے میرے دوست, کوئی ضرورت نہیں تھی رسول کو چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی. رسول نے چاند کو دو ٹکڑے اسی لیے کیا کہ اگر آپ لیکن کسی زمانے میں بھی کوئی کہے کہ میں رسول کا وارث ہوں تو اس کو کہنا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا, سورج کو واپس کر کے دکھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھائی, کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاں, اگر کوئی کہے کہ میں رسول کا وارث ہوں تو میں نے چاند کو دو ٹکڑے اسی لیے کیا, اور اسی سورت کا نام پڑ گیا سورت القمر, چاند والی سورت. بھائی بات ہے تو میں آگے چل کے تو مجھ میں تھکاوٹ نہیں ہے, اگر آپ تھکے ہیں تو مجھے بتا دیں میرے بھائی. میں نے کہا سورت کا نام کیا پڑ گیا, سورت القمر, چاند والی سورت. سورت الپروفیسر نہیں, سورت المولوی نہیں, سورت العلامہ نہیں. یہ ہے سورت القمر. یہ ہے کون سی سورت, چاند والی سورت. اس طرح ساتھ وانشق القمر, وہ گھڑی آ گئی, چاند دو ٹکڑے ہو گیا, ہو گیا, ہوگا نہیں, ہو گیا. یقولو سحر مستمر. میرے حبیب جب کوئی آیت دیکھتے ہیں معجزہ نہیں, کوشش کرے گا میں نہیں آؤں گا, میرا گھر ہے, میں گھر نہیں آؤں گا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یقولو سحر مستمر, جب یہ کوئی آیت دیکھتے ہیں, آیت ہم نے ترجمہ کر لیا کہ معجزہ دیکھتے ہیں تو آپ سے چہرے کو ہٹا دیتے ہیں. پتا چلا جو رسول سے چہرہ پھیر لے وہ بھی کافر ہے, اور جس سے رسول چہرہ پھیر لے وہ یہ چاند کون سی سورت, چاند والی سورت. اور مسلمانوں کے ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں نے لکھا کہ رسول کے چچا عباس نے جب رسول نے اعلان نبوت کیا تو کہا محمد میں تم پر کبھی ایمان نہ لاتا, لیکن ایک بات نے مجھے مجبور کیا ہے. کہا وہ کون سی بات ہے, کہ جب تو جھولے میں ہوتا تھا نا تو تو چاند سے باتیں کرتا تھا. تو چاند سے باتیں کرتا تھا. کہا چچا پر میں چاند سے نہیں, چاند مجھ سے میرے دوستوں کو جتنے مسلمانوں کی کتابیں سب نے لکھا
ردت الشمس لہو ثم دنت الی افقن، سورج علی کے لیے پلٹا. میرے دوستوں سورج علی کے لیے کیوں پلٹا؟ یہ ہے کہ تاکہ دنیا کو بتاؤں کہ محمد کا باپ وہی ہو سکتا ہے جس کا آسمان کا بھی اقتدار ہو. میرے بزرگوں کو یہ ہے مسلمانوں کی کتابوں میں کہ سورج علی کے لیے پلٹا. لم تغب، اور اگر علی ارادہ نہ کرتا کہ سورج غروب ہو جائے تو قیامت تک سورج غروب نہ ہوتا. اور جب سورج غروب نہ ہوا تو سورج علی نہ چاہتا تو قیامت تک سورج غروب نہ ہوتا. اور جب سورج واپس پلٹا تو رسول نے علی کو کہا یا علی جاؤ سورج سے کلام کرو. میرا بڑا جملہ کھا گئے ہوئے علی کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سورج سے کلام کرو؟ آگے چل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے تو چاند سے کلام کیا، ہمارا تو ہے جو سورج سے کلام کرے. سورج سے کلام کیا، السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح. علی نے سلام کیا. یہ مسلمانوں کے تمام کتابوں نے لکھا کہ سورج کی آواز ہے وعلیکم السلام یا آخا رسول اللہ ووصیہ وحجت اللہ علی خلقہ. سلام ہو تم پر علی کے بھائی، سلام ہو تم پر رسول کے بھائی اور رسول کے وصی. سمجھا کہ بلا کہ عادت میں اور آیت میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے آیت، ایک ہوتی ہے عادت. ایک ہوتی ہے عادت. پانی کی عادت ہے کسی کو ڈبونا، لیکن اگر موسیٰ کے لیے دو حصے بن جائے تو یہ عادت نہیں، یہ آیت ہے. آج کی عادت ہے جلانا، آج کی عادت ہے جلانا، لیکن اگر ابراہیم کے لیے گلزار بن جائے تو یہ عادت نہیں، یہ آیت ہے. چاند کا کام ہے اپنے راستوں پر چلنا، لیکن اگر رسول کے لیے دو ٹکڑے ہو جائے تو یہ عادت نہیں، یہ آیت ہے. سورج کی عادت ہے مشرق سے نکلنا، سورج کی عادت ہے مشرق سے نکلنا، لیکن اگر علی کے لیے مغرب سے نکلنا ہے تو یہ عادت نہیں، یہ آیت ہے. یہ عادت نہیں، یہ آیت ہے. ارے گھر میں در سے آنا یہ عادت ہے، گھر میں در سے آنا یہ عادت ہے. لیکن علی کی ماں کو دیوارے کا شکار ہو گئے بنا دے تو یہ عادت نہیں، آیا. دنیا میں بچے کا آتے ہی رونا یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے. کسی دنیا میں بچے کا آتے ہی رونا یہ عادت ہے، فطرت ہے. نہیں روتا تو کہتے یہ مردہ ہے، یہ بیمار ہے. بچے کا ایسی دنیا میں آتے ہی رونا یہ عادت ہے. لیکن کوئی بچہ کعبے میں رسول کے ہاتھ پر آ کر قرآن پڑھے تو یہ عادت نہیں، آیا. مجھے آپ ہے لیکن میں نے کیا میرے دوستوں کہ کا ترجمہ کیا کہ رسول جو کہتا ہے کرتا ہے وہ وہی کے مطابق. یہ سرے سے ترجمہ غلط ہے. رسول جو کہتا ہے کرتا ہے وہ وہی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہی کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اسی میں بات کروں گا. لیکن کہ بلا اتنا تو پتا چل گیا اور اس کو جبرائیل نے پڑھایا. اچھا ہوا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایک روایت مل گئی ابو ہریرے کی.
زبان سے باتیں کر پھر میں ایسے آگے چلوں؟ میں نے کیا کہ مجھے اگر آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے تو میں آگے چلوں گا. میں نے کیا میرے دوست جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں نے کیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو باتیں چلتی ہیں کہ رسول کو جبرائیل قرآن پڑھاتا ہے. گھبرا تو کیوں گئے؟ سکون تاری ہو گیا. میں گھبراتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو باتیں اٹھتی ہیں کہ رسول کو جبرائیل پڑھاتا ہے. بس یہ کہنا تھا. یا رسول نے کیا کہا؟ یا رسول جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ رسول کو جبرائیل پڑھاتا ہے. فرمایا یا فلانا یا ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاء علی الملائکۃ المقربین. اے ابو ہریرہ، اللہ نے تمام انبیاء کو ملائکۃ المقربین پر فضیلت عطا کی ہے. اللہ نے تمام انبیاء کو ملائکۃ المقربین پر فضیلت عطا کی ہے. وفضلنی علی النبیین والمرسلین، اور اللہ نے مجھے تمام انبیاء والمرسلین پر فضیلت عطا کی ہے. ان الملائکۃ خدانا، یہ ملائکہ ہمارے گھر کے نوکر ہیں. دو تین جملے میں آپ کو سمجھا سکا. میں نے کہا میرے دوستوں اسی چھاتوں میں ایسے آیا ہوں کیونکہ اس میں بھی میرا قصور نہیں ہے. میں ان کو کہا تھا کہ بھائی جب 3 تاریخ کو میں وہاں پڑھوں، جیسے کل بھائی آئے تھے تو میں جو گلدستہ سب تھی اس میں میرا پروگرام تھا، ورنہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں آ گیا ہوں. پتا چلا کہ ہادی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو اور جہاں ہوا نہ ہو. وحی آتی ہو اور جہاں ہوا نہ ہو. اگر آپ کی مرضی ہو تو 4-5 آیتیں مجھے پڑھنے دو. میں آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. ہاں، پہلے تو میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اور یہ 2 لفظ مرکب ہے. جب مرکب ہو جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ. کتاب اللہ کی کتاب. ہمیشہ یاد رکھنا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ہمیشہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. کتاب اللہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، کتاب اللہ ہے. دیکھیے سارے پڑھے، مجھے پتا ہے میرے دوستوں کو یہاں بڑے بڑے علماء جن کے صدقے میں اور جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ بلا اللہ محمد بشیر مرحوم کو اللہ غری کی رحمت کرے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرے. 2 لفظ آئے ہیں مرکب سورت نحل میں، سورت انبیاء میں. اہل ذکر، ذکر کے اہل، ذکر کے پورے قرآن حکیم میں لفظ اہل ذکر اللہ نے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. پورے قرآن حکیم میں اللہ نے لفظ اہل ذکر 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. اور عجیب آیتیں ہیں. میں اگر یہ 2 آیتیں پڑھ کر آپ سے رخصت مانگوں تو میری 10 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی. سب سے پہلے اللہ نے سورۃ انبیاء میں ساتھنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میرے حبیب، آپ سے پہلے میں نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے. میں چاہتا ہوں کہ کراچی ہوتی تو مجھے ممبر کی قسم ہے کہ کم از کم بات تو کرتے نا مجھ سے. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ نے وہی دن میں جو آپ کا اردو لفظ ہے یا پنجابی اس کو اپنے دل میں رکھ لیا. بات کرنا قبل کا اللہ. میرے بھی آپ سے پہلے جتنے میں نے رسول بھیجے وہ مرد تھے، ذات میں بھی صفات میں بھی. سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں میرے بھائی؟ جتنے آپ سے پہلے میں نے رسول بھیجے، ہادی بھیجے. ایک ہوتا ہے مرسل، سب الفاظ کے پیچھے نہ لگ جائے. مرسل بھیجنے والا، مرسل بھیجا گیا. یعنی امام بھی مرسل ہوتا ہے. مرسل جس کو اللہ بھیجے، اس میں مفعول. مرسل اس میں فاعل، مرسل اس میں مفعول. جس کو اللہ بھیجے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے آپ سے پہلے جتنے میں نے ہادی بھیجے وہ سارے رسول تھے. نوحی الیہم،
ہم نے سب پر وحی کی، سب پر وحی کی، سب پر ہم نے وحی کی، سب پر فسالو فسال نہیں فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اپنی امت کو کہو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تمہارے بزرگوں سے بات کرو گے آگے چلو، میں بڑا تھکا ہوا آپ کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں، اور اگر آپ نے تنگ کیا تو میں پھر کبھی پنجاب میں آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ پوری طرح چاہتا ہے میرے حبیب سے پہلے میرے جتنے ہادی بھیجے سارے مرد تھے، ہم نے سب پر وحی کی، اور اگر یہ بات آپ کی امت کو سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اور مسلمانوں نے کتنی غلطی کی، رجال کے معنی کہ وہاں سنا قبل کا اللہ رجال، رجال نے کی معنی لکھی انسان، اہل ذکر کی معنی لکھی اہل کتاب۔ دیکھ کر آنا نا جو میں سوال پوچھوں گا آپ سے، میں رجال کی کیا معنی لکھی؟ جتنے آپ سے پہلے میں رسول بھیجے وہ سارے انسان تھے۔ یہ انسان مانے کیوں کی؟ تاکہ ہم دنیا کو تاثر دیں، ہم جیسے تھے، ہم جیسے، ہم جیسے، اور ایسے پھنسے۔ اب 2 منٹ کیا دنیا دینا چاہتا ہوں، سمجھے کیا ترجمہ کیا؟ قبل کا اللہ رجال، یہاں سے جار بھی نہیں ہے، قبل کا اللہ رجال نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ الفاظ ہے صورت انبیاء کے، اور اب جو ہے پڑھا یہ ہے صورت نحل۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ میرے حبیب آپ سے پہلے میں نے جتنے ہادی بھیجے وہ سارے مرد تھے، سب پر میں نے وحی کی تھی، اور سب کو ہم نے معجزات اور دلیل عطا کی تھی۔ کتنا بڑا دنیا ہے میرے بھائی، سب کو ہم نے معجزات عطا کیے تھے، سب کو پہلے ذکر سے پوچھے، وہی ترجمہ۔ رجالن آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سارے انسان تھے، اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے پہلے کتاب سے پوچھو۔ ایمان سے بتایا مسلمان ہم کہاں جائیں؟ ڈوب کر ہمیں مرنا نہیں چاہیے کہ قرآن نازل ہو رسول پر، اور پوچھے یہودیوں سے، قرآن نازل ہو رسول پر اور پوچھے یہودیوں سے، نصاروں سے، اور جتنے بجے سارے انسان تھے۔ اگر تم نے انسان کا ترجمہ کیا ہے تو قیامت تک ہمیں جواب نہیں دے سکتے کہ تم نے رجل کی معنی کہی ہے انسان، تو پھر صحیح بخاری میں کوئی ایسی جلد نہیں جس میں یہ حدیث رسول کی موجود نہ ہو کہ رسول نے خیبر میں فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ يَتَغَدَّرْ رَجُلًا، کل میں ضرور علم دوں گا انسان کو۔ اگر انسان معنی ہے رجل کی تو کیا جو رسول پہلے بھیج رہا تھا وہ انسان نہیں تھے؟ کتاب سے اہل ذکر ہے جو ذکر کے اہل ہو، اور اتنا آسان پورے قرآن حکیم میں لفظ ذکر کی 2 معنی، کتنی معنی؟ پورے قرآن حکیم میں لفظ ذکر کی 2 معنی۔ سب سے پہلے لائن سوتا ہے جن میں شاہ میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ ذکر کی معنی قرآن۔ دوسری سورۃ طلاق میں قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ ذکر مانے قرآن، ذکر مانے رسول۔ اب اہل ذکر وہ ہوگا جو بیک وقت قرآن کا بھی واپس اور رسول کا بھی واپس۔ سمجھ میں آ گئی؟ جملہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بھاگ جائے۔ عجیب اتفاق ہے، 2 ایک تفسیر ملی مسلمانوں کی، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی، اور دوسری
سوا کمایا کا دونوں میں یہ ہے، دونوں میں یہ ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا آج نماز کے بعد کوئی صحابی نہ جائے، آج نماز کے بعد کوئی صحابی نہ جائے، آج مجھے آپ سے ضروری باتیں کہنی ہے۔ نماز ختم ہوئی، سارے صحابی انتظار کرنے لگے۔ رسول نے کہا سنو، تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکات بھی دیتے ہو، لیکن تم میں اکثریت منافقین کی ہے۔ کتنا میرا بڑا ملا بات کرو، قیامت کے دن میں آپ پر شاہد بن سکوں۔ رسول نے فرمایا تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکات بھی دیتے ہو، لیکن تم میں اتق والوں میں سے نہیں، رسول کے صحابی میں تم میں اکثریت منافقین کی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پھر منافقین کیسے؟ کہا تم نے ابھی تک اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، ابھی تک اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا۔ حالانکہ اللہ نے امام زمانہ کا ذکر قرآن میں کیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے امام زمانہ کا ذکر کیا؟ تو رسول نے دونوں آیتیں پڑھی اور کہا اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اہل ذکر امام زمانہ ہے، اگر امام زمانہ ہے تو پھر کوئی ہے، پھر کوئی ہے، اگر امام زمانہ ہے تو پھر کوئی ہے۔ پتا چلا ہادی کا پہلو سے ہے جس پر وہی آئے، وہی دیکھو جلدی جلدی گھٹا محمد علی آپ اگر سویرے آ جائے، میں نے کہا کہ مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، اگر آپ 9:30 بجے آ جائے تو 1.5 گھنٹہ میں آپ کو ضمانت ہوں۔ ہاں اگر نہیں آئیں گے تو میں 11 بجے چلا جاؤں گا، پوری توجہ چاہے، کیونکہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو میرے بزرگوں جہاں جہاں میری آپ سارے پڑھے لکھے، سب جتنے نظر آ رہے سارے پڑھے لکھے حضرات، سارے پڑھے لکھے، ہر ایک چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ پتا چلا حاجی کہتے ہی اسے ہیں جس پر وہی آئے، لیکن کہاں جائے؟ پھر قرآن نے ہمیں پھنسا دیا، اور قرآن نے کہا سورۃ انعام میں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یقیناً شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتے ہیں۔ پتا چلا وحی کی 2 قسمیں، وحی ربانی، وحی شیطانی۔ بزرگوں کو چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ میں جتنا ٹائم میں پنجاب کو دیتا ہوں کسی صوبے کو نہیں دیتا، لیکن پھر بھی مجھے جو اصل میں جو میرے دل میں حسرت ہے وہ ابھی تک میری حسرت پوری نہیں۔ مجھے قسم ہے اس ممبر کی جو ابھی تک میرے دل میں حسرت ہے، جو میں کراچی میں پڑھتا ہوں، حیدرآباد میں پڑھتا ہوں، وہ میری امید ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ آپ کے خاموشی دیکھ کر مجھے مزہ نہیں آتا۔ میں نے کیا میرے دوستوں وحی کی ہے 2 قسمیں، وحی ربانی، وحی شیطانی۔ اب اللہ کا بنایا ہوا حاجی وہ ہونا چاہیے جو آواز پہچانے کہ وحی ربانی ہے یا وحی شیطانی ہے۔ یہ وہی شیطانی ہے یا وہی ربانی ہے؟ وہی کس فرد کا نام نہیں، وہی کردار کا نام۔ آئیے پھر میں نے کیا کہ مجھے ضرورت پڑی تو 4 بجے تک چلوں گا۔ وہی شیطانی وہی ربانی، وہی شیطانی وہی ربانی۔ ہم روزانہ پڑھتے قل اعوذ
برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. میرے حبیب کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے مالک سے، انسانوں کے معبود سے. کس کی پناہ؟ شیطانی وسوسے کی شرارت سے. الذی یوسوس فی صدورنا، جو انسانوں کے دلوں میں اللہ رسول کے خلاف وسوسہ ڈالتا ہے. دلوں میں، سینے پر نہیں، دلوں میں. الذی یوسوس فی صدورنا، یہ خناس آئے گا، یہ خناس آئے گا جو اللہ کے خلاف رسول کے متعلق انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پھر بھی کسی کو سوال کرنے کا اللہ حق دیتا. اللہ نے سوال کرنے کا حق ہی نہیں دیا. من الجنت والناس، وہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے جنوں میں. ارے جنوں والا شیطان تو وہ ہے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. یہ کام ہے. پتا چلا کہ جو بھی ہو، کسی نے رسول کے متعلق کبھی کہا ہو کہ یہ رسول نہیں ہے، کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. ہاں یہی تھا نا. وہ کون سی تاریخ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنگ احد کو. کہ جب سارے یہ مجھے پتا نہیں، میں قامت کا طالب علم ہوں، نام مجھے نہیں آتا، جو قرآن کا ہے میں وہی پڑھتا ہوں. جب رسول کو چھوڑ کر جنگ احد میں بھاگے اور جب رسول نے بلایا، کیوں بھاگے تھے؟ قبلہ کیا کریں؟ آواز نہیں آئی تھی قد قتل محمد رسول اللہ. رسول نے فرمایا تو کیا تم نے سمجھا؟ ہم نے کہا تھا یہ جبرائیل کی آواز ہے. رسول نے کہا جبرائیل کی نہیں، وہ شیطان کی آواز. میں نے بڑا جملہ کر دیا. کیا کہا؟ یا رسول آواز آئی تھی نا قد قتل محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول قتل ہو گئے. کیا سمجھا؟ کہا یہ جبرائیل کی آواز ہے. رسول نے کہا بے وقوف ہو، جبرائیل کی نہیں، وہ شیطان کی آواز ہے. مسلمانوں مجھے معاف کرنا، جو جبرائیل اور شیطان کی آواز نہ پہچانے وہ محمد کے بعد نبی کے سمجھ سکتا تھا. میں کہوں گا یہ ہے ہر حاضی وہ ہونا چاہیے جس پر وحی آتی ہو اور وحی کو پہچانے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے، اور اللہ نے اسی دلیل کو قیامت تک قائم رکھا ہے. ہر سال حاجی جاتے ہیں حج پر اور 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. تو کیا یہ 3 شیطان ہیں کیا؟ شیطان تو ایک تھا. نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اسی لیے کہ اللہ کا بنایا وادی کافی اسے ہے جو وہی ربانی اور وہی شیطانی کو پہچانے. یہ وہی جگہ ہے کہ جب شیطان جناب حاضرہ کے دروازے پر آیا اور 2 سے دخل باب کیا تو جناب حاضرہ نے کہا لا حول ولا قوت. شاطر نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کے دروازے پر زور سے بات کرے. جناب اسماعیل کے پاس ہے، اس کو کہا تو بوڑھا ہے، اس کو کہا تو
بچہ اس کا دماغ خراب ہے، جیسے کا دماغ خراب ہے. جناب اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت، کہا کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کے دماغ کو اعتراض کرے وہ شیطان ہے. شیطانی کو پہچانے، جو وہی ربانی اور وہی شیطانی کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی نہیں ہے. ہمارا رسول اور جو اس کے جانشین ہے. گھبرا تو نہیں ہے؟ وہ ہے میرے دوستوں، میں نے کیا کہ یہ ملائک جو ہے ان کے ادنا غلام ہے، ملائک ان کے ادنا غلام ہے. اسی لیے ایک جملہ کہا کر آج کی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کل آگے چلوں گا. توجہ کر، پھر رسول نے فرمایا تھا نا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. کیا مان بہت ہی تعبیر نہیں کہیں گی، لیکن جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے. جناب ابراہیم کی عمر ہے 120 برس، چاند سے زیادہ. جناب اسماعیل کی عمر ہے 13 برس. اور جناب ابراہیم اپنے بچے کو کہہ رہا ہے وہ انتہائی بڑھاپا، یہ انتہائی بچپنا، اور اس بیٹے کو کہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حال استمرار اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا آپ کی کیا مرضی ہے. خواب میں بات خواب کی ہے. بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ارے بابا جو آپ کو حکم مل رہا ہے اس کی تعمیل کر. بابا یہ خواب نہیں یہ وہی ہے. حکم مل رہا ہے اس کی تعمیل کر، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے. حیران ہوں کہ بلا میں حیران ہوں کہ 13 برس کا بچہ ہے لیکن جس کے کلام میں بھی عیب نہیں. آخرکار امام کا بیٹا ہے. کون؟ انسانوں کے امام کا بیٹا ہے. ارے جو انسانوں کے امام کا بیٹا ہے اس کے تو کلام میں عیب نہیں، تو جو کائنات کے امام کا بیٹا ہوگا جہاں میری آواز آ رہی انشاءاللہ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. فلما اسلم، پھر دونوں مسلمان ہو کر چلے. اسلم یہ ہے گردان. اسلم تسلیم، دونوں مسلمان ہو کر چلے. لا اللہ، وہ 120 برس کا، یہ 13 برس کا. آپ نے تسنیہ کا صیغہ کی استعمال کیا. تسنیہ کا صیغہ تو وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں عزت ایک ہو، عظمت ایک ہو. میں آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا آپ کے چہروں سے پتا چلتا، لیکن میں نے کیا میرے دوستوں کو جو میری دل میں حسرت ہے جب یہ پوری ہوگی تو میں کہوں گا کہ واقعی میں نے کہا دونوں مسلمان ہو کر چلے. یا اللہ یہ آپ نے اسلمہ کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تسنیہ کا صیغہ تو وہاں کا ہے جہاں عظمت ایک ہو، عقیدہ ایک ہو، عزت ایک ہو. اور لیکن یہی تو میرا مقصد ہے کہ جو 120 برس کا علم ہے وہ 13 برس کا علم ہے. نبی کا علم ہے، وہ 13 برس کے بچے کا علم ہے. لیکن جو 120 برس کے نبی کا علم عقیدہ وہی 13 برس کے بچے کا. مجھے بتا دیا کہ رسول
نے کیوں فرمایا تھا کہ صغیرنا اور کبیرنا سواء، ہم چھوٹے بڑے اور بیٹے کو منہ کے بل لٹایا، ایسا نہیں ایسی، کیا کیسے لٹایا؟ منہ کے بل، ایسے نہیں، منہ کے بل، منہ کے بل۔ یہ ابراہیم کے اسماعیل کا سجدہ، اور وہ ہے کربلا کے اسماعیل کا سجدہ، منہ کے بل، منہ کے بل لٹایا، منہ کے بل لٹایا، منہ کے بل لٹایا، منہ کے بل لٹایا، منہ کے بل لٹایا۔ ارے افسوس کی بات ہے جو باپ ایک لمحے کے لیے بیٹے کو لٹائے قربانی کے لیے، کہنا چاہتا ہوں جو ابراہیم ایک لمحے کے لیے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹائے وہ تو مسلمان ہے، اور وہ ابو طالب جو ساری زندگی لٹاتے رہے، ابراہیم قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ کبھی کبھی نوجوانوں کبھی کبھی قرآن کو بھی ٹائم دیا کرو، اور ہم نے کیا کیا؟ کیسے اسماعیل کو بتایا؟ فدیناہ بے، یہ بے حرف جار نہیں ہے، حرف جار تو ہے لیکن اس کے بھی قسمیں ہیں، یہ بے سببیہ ہے، بے سببیہ ہے۔ ہم کسی بڑے مقصد کی وجہ سے اسماعیل کو بتایا، میرا کھا گئے ہو، ارے بچے حیدرآباد میں اور کراچی میں بوڑھے بزرگ آگے بیٹھتے ہیں، وہی ڈال دیتے ہیں، وہی ڈال دیتے ہیں، اور آپ پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایسے میں کہ نہیں دوں گا، ابھی تو میں بہت چاہتا ہوں ساتھ ہر سال میں آؤں، تو میں تنظیم کا سال آؤں گا، پھر آپ کی خاموشی میں توڑوں گا، پتا لیتے ہم نے بڑے مقصد کے لیے اسماعیل کو بچایا، بڑے مقصد کے لیے بے سببیہ ہے۔ یہ کون سا سبب تھا؟ یہ کون سا سبب تھا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی تو سبب میں نے کیا کہ ظاہری شکل کو دیکھ کر مسلمانوں نے کہا کہ انبیاء ہم جیسے ہیں۔ نہیں، ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک کو ذات کی ضرورت ہے، نبوت کو بھی ذات کی ضرورت ہے، امامت کو بھی ذات کی ضرورت ہے۔ یہ جو موسومین کے اجسام ہوتے ہیں یہ نبوت اور ولایت کے ذات ہیں۔ کیا کر میں چاہتا ادھر ادھر کی باتیں کرتا تو شاید آپ کچھ کر مجھے دعوت دیتے، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہ باتیں آتی نہیں ہیں۔ یہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، امام ہو، یہ جو ان کے اجسام ہے یہ ان کے ظرف ہیں۔ کس کے ظرف؟ نبی کے ظرف ہیں، نبوت کے ظرف، ولایت کے ظرف۔ بزرگوں کو چھوڑ دے، ولایت کے ظرف، نبوت کے ظرف، نبوت کے ظرف، اور یہ سب سے پہلا نبی پر اعتراف کرنے والا، اپنے آپ جیسا سمجھنے والا ابو جہل تھا۔ کون؟ ابو جہل۔ اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی تو آپ سوال کرنے کا حق تھا، لیکن قرآن کی آیت ہے۔ جب ابو جہل نے کیا کہا ہے، عبداللہ کے یتیم بڑی دعویٰ کر دی ہے، کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، چلتے بھی ہو، اور نبوت کی دعویٰ کر دی ہے، نبوت کی دعویٰ کر دی ہے۔
तूने जो चांद को 2 टुकड़े किया है मैं भी करूं, फिर ईमान लाऊंगा। तुम्हारे हाथ पर जो ये पत्थर तस्वीर पड़ते हैं मेरे हाथ भी पर पड़े तो फिर मैं ईमान लाऊंगा। और सूरत नाम मेरे हबीब जब इनके पास कोई आयत आती है, कोई दलील आती है तो ये कहते हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक हमें वो न दिया जाए जो अल्लाह ने रसूलों को अता किया। अल्लाह ने रसूलों को, एक रसूल को नहीं, अल्लाह ने तमाम रसूलों को अता किया है, रसूलों को अता किया है। यानी मेरे हाथ में भी पत्थर तस्वीर पड़े, मेरे हाथ में भी चांद 2 टुकड़े हो जाए तो फिर मैं ईमान लाऊं। अल्लाह ने फरमाया देख अल्लाह आलम हैसियतल रिसालत, मुझे अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है कि मैं अपनी रिसालत को कहाँ रखूं। मैं सबसे ज्यादा जानता हूं अपनी रिसालत को, रसूल को नहीं, अपनी रिसालत को कहाँ रखूं। यानी मोहम्मद का जो जिस्म है ये है रिसालत का बाप। ये जो रसूल का जिस्म है ये है रिसालत का दर। अरे हमारे पास ये जो कुरान है ये हमारी प्रेस में छपे हैं ना, हम ये वजूद कुरान तो नहीं ना, ये मैं कल पढ़ूंगा। माफ करना मेरे दोस्तों अगर सवेरे आए तो मैंने क्या फिर भी कुरान ऊपर रखो, कुरान शरीफ है। तुम्हें इतना अकल है कि मैं कुरान को वहां रखूं जो दफ हर एतबार से बात हो। तुम्हें इतनी अकल है ना कि ये जो नकल है मैं उसको भी वहां रखूं। एक दफ होना चाहिए जो हर आयत से पाक हो, तो जिसके जिसमें अल्लाह ने अपनी रिसालत रखी होगी। कितना पाक होना चाहिए। कादर मुतलक दीन का ताल्लुक अकल से है। ये सूरत शोरा में अल अजीज रहीम, मेरे हबीब तू खाल खुदा पर भरोसा कर। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, वो तुम्हें उठते बैठते करवटें बदल कर देख रहा है, वो तुम्हें देखता है, तुम्हें 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 हीन तक़ूम, वो तुम्हें देखता है जब तू उठता है बैठता है करवटें बदलता है, वो तुम्हें देखता है। वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिन, और वो तुम्हें उस वक्त भी देख रहा था जब तुम्हारा नूर सज्जे गुजार में करवटें बदल रहा था। यानी जहां से रसूल आया है ये उनके बाप है। क्यों अक्ल की तकाज़ा ये है कि विलायत को दर्ज चाहिए, रसालत को दर्ज चाहिए, रसालत को दर्ज चाहिए, रसालत को दर्ज चाहिए। जिन जिन असमार से अरहाम से रसूल आया वो तय्यब और ताहिर थे। हमारे बना सही ना हो नजीम, हमने बड़े मकसद के लिए इस्माइल को बताया क्योंकि जनाब रसूल को आना था इस्माइल के सिलसिले से। अगर इस्माइल ज़ुबिया हो जाता तो रसूल का आना रुक जाता। अभी भी किसी ने नारा नहीं लगा के दिल से इस्माइल ज़ुबिया हो जाता तो रसूल का आना अकल के एतबार से रुक जाता। ये हुसैन की वजह से इस्माइल बच गया। और हुसैन मिनी वह नाम बिनल हुसैन, हुसैन तू है मेरा नाम था, तू है मेरी वजह से, लेकिन अगर तू ना होता तो मेरा आना रुक जाता।
میرا نام بھی آپ کی وجہ سے، میرا کام بھی آپ کی وجہ سے، رسول تک ہجری تک تو مجھ سے تھا، رسول تک ہجری تک تو مجھ سے تھا، لیکن تک ہجری سے لے کر قیامت اب میں تجھ کو ہوں، میرا نام تیری وجہ سے، میرا کلمہ تیری وجہ سے، میری شریعت تیری وجہ سے، اگر تو نہ ہوتا میں نہ ہوتا اور میں نہ ہوتا کائنات نہ ہوتا، سب بے کائنات ہے حسین کا وجود۔ یا اللہ، جن ساداتوں نے، جس انجمن نے اس بادشاہ کا یہ جشن منعقد کیا ہے، ان کے دینی دنیوی نیک مقاصد میں کرے۔ یا اللہ، میرے سامنے کئی بچے، نوجوان، بزرگ، بوڑھے، سادات، غیر سادات جو موجود ہیں، ان تمام کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ہماری عظیم عبادت، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، اور بانیان جلسہ جشن کو تمام بڑی زندگی عطا فرما۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہنیں، سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، یہ حسین کا ذکر، یہ آل محمد کا تذکرہ قیامت جاری اور ساری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع